دیکھیں گے پڑی حرکات کے متعلق۔ پڑی حرکات کسے کہتے ہیں اور پڑی حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں اور پڑی حرکات کا دوسرا نام کیا ہے۔ تو دیکھو یہ ہے ترچھی سی لکیر، اس کو کہتے ہیں ترچھی سی لکیر۔ اب اس ترچھی سی لکیر کا نام ہے زبر۔ اس ترچھی سی لکیر کو کہتے ہیں زبر، یہ ہے زبر۔ اب یہ زبر ہو گیا، ترچھی سی لکیر تھی، اب اس ترچھی سی لکیر کو کہتے ہیں زبر۔ اور زبر کہاں ہوتا ہے؟ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ اور زبر کا دوسرا نام جو ہے وہ پڑی حرکت ہے۔ ٹھیک ہو گیا، زبر کا دوسرا نام ہے پڑی حرکت۔ زبر کو فتح بھی کہتے ہیں، فتح۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی زبر ہے، یہ بھی زبر ہے، یہ بھی زبر ہے، کیونکہ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر یہاں زبر کو یہاں سے ہٹا کر نیچے لگا دیں گے تو ابھی یہ زبر نہیں رہے، اب اس کا نام زیر ہو گیا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ زیر۔ اور زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، اور زیر کا دوسرا نام پڑی حرکت ہے، اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر کرتے ہیں۔ اب یہ کیا، ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے، تو آپ کہیں کہ یہ زبر ہے، کیسے؟ حرف کے اوپر ہے، جیسے یہ تھی زبر، یہ بھی زبر۔ اب ہم اس کے اوپر والے سرے کو گول کر دیں گے، تو اب یہ بن گیا پیش۔ ابھی کیا بن گیا؟ پیش۔ تو پیش کا بن گیا، اب اس کا نام ہے پیش۔ اور پیش جو ہے وہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ پیش زبر کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اوپر والا سر ہے وہ گول ہوتا ہے، تو اس کو ہم پیش کہیں گے۔ اب اس کا نام پیش ہے، اور پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتح۔ اور زیر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ۔ اور پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ۔ ٹھیک ہے، اب پڑی حرکات زبر زیر پیش، زبر اور زیر پیش کو پڑی حرکات کہتے ہیں۔ اور پڑی حرکات کو پڑھتے وقت تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور تین غلطیوں سے بچنا ضروری ہے۔ تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، تین غلطیوں سے بچنا ضروری ہے۔ ایک ہے ان کو بغیر کھینچ کر پڑھنا ہے، یعنی زبر زیر پیش کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، بغیر کھینچ کر پڑھیں گے۔ دوسرا ہے جھٹکا نہیں دینا ہے، تیسرا مجھول نہیں پڑھنا ہے۔ ان تین غلطیوں سے یا ان تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے، نمبر دو جھٹکا نہیں دیں گے، نمبر تین مجھول نہیں پڑھیں گے۔ تو پھر پڑھیں گے کیسے؟ معروف اور جلدی پڑھیں گے پڑھی حرکات کو۔ ٹھیک ہے، پڑھی حرکات کو پڑھتے وقت تین باتوں سے بچن، تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے، نمبر دو جھٹکا نہیں دینا ہے، نمبر تین مجھول نہیں پڑھنا ہے۔ تو پھر معروف اور جلدی پڑھیں گے پڑھی حرکات کو، جیسے با زبر ت، با زبر ت، اس کے اوپر کیا آ گئی؟ زبر آ گئی، فتح آ گئی، زبر۔ اب اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ معروف پڑھیں گے، با زبر ت۔ ٹھیک ہے بچوں، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، با بی بو۔ تو پڑھی حرکات کو ہم بغیر کھینچ کر معروف جلدی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، با زبر ب، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے پڑھی حرکات۔ تا زبر ت، تا زیر تی، تا پیش تو، ت تی تو۔ ٹھیک ہے، یہ ہے پڑھی حرکات زبر زیر اور پیش۔ اس کو ہم معروف پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔